اس ویڈیو میں ہم قرآن کریم کے ان 13 عدد الفاظ کو سمجھیں گے کہ جنہیں سمجھ لینے کے بعد گویا ہم قرآن کریم کے 13,701 الفاظ سمجھ جائیں گے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ بالکل ممکن ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے سمجھاؤں گا۔ یہ 13 الفاظ آپ کو ایک مرتبہ سننے ہیں اور ان کا اردو ترجمہ آپ کو سننا ہے، اس کو رٹا نہیں لگانا، صرف اس کو ذہن نشین کریں، اور پھر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ 13 الفاظ سمجھ لینے کے بعد کیسے ہم قرآن کریم کے 13,701 الفاظ کو انشاءاللہ سمجھ جائیں گے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ الحمدللہ میرے اندر بھی اور آپ حضرات کے اندر بھی قرآن کریم کو سمجھنے کا شوق ہے، جس کی وجہ سے ہم آج یہاں پر ویڈیو کو بنانے اور اس کو دیکھنے کی صورت میں مجتمع ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی ہم پر فضل ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے قرآن کریم اس کو سمجھنے لگ جائیں۔ اس چینل پر الحمدللہ میں وقتاً فوقتاً ایسی ویڈیوز آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جن کے ذریعے سے ہم قرآن کریم کو سمجھنے کا سفر ہمارا اور آگے سے آگے بڑھنے لگ جائے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں بھی الحمدللہ میں نے محنت کر کے آپ حضرات کے لیے کچھ 13 الفاظ ایسے پکائے ہیں کہ اگر آپ ان کو اول تا آخر ایک مرتبہ صرف ان کو دیکھ لیں اور ان کو سمجھ لیں تو آپ 13,701 قرآنی الفاظ کو سمجھ جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے قرآن کریم میں سے 13 ان الفاظ کو یہاں جمع کیا ہے جو قرآن کریم میں سب سے زیادہ استعمال ہوئے ہیں۔ تو اب ان 13 میں سے کوئی لفظ 1000 سے زیادہ مرتبہ استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں، کوئی 900 سے زیادہ مرتبہ استعمال ہوا ہے، کوئی 700 سے زیادہ مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ تو اب ایک لفظ اگر قرآن کریم میں 1000 مرتبہ آیا ہے اور آپ اس کا ترجمہ یاد کر لیتے ہیں تو گویا آپ نے قرآن کریم کے 1000 الفاظ کو یاد کر لیا اور سمجھ لیا۔ دوستو یہ بڑی سعادت کی بات ہے، اور دعا کیجئے گا اللہ تعالی ہماری اس محنت کو قبول کرے کہ ہم اس طریقے سے کم وقت میں زیادہ کام کرنے کی کوشش الحمدللہ کر رہے ہیں۔ تو اب میں آپ کے سامنے وہ 13 الفاظ پیش کروں گا۔ ہر لفظ کا آپ کو میں پڑھ کر اس کا تلفظ بھی بتاؤں گا تاکہ آپ کو صحیح سمجھ میں آ جائے۔ انشاءاللہ لکھا ہوا بھی آ رہا ہوگا، اور اس بار انشاءاللہ رفتار بھی کم رکھوں گا، اور ہر لفظ کا اردو ترجمہ آپ کو بتاؤں گا، اور یہ بتاؤں گا کہ یہ لفظ قرآن کریم میں کتنی مرتبہ آیا ہے۔ تو ان کی کل تعداد ملائیں گے ہم ان 13 الفاظ کی تو وہ بنتی ہے 13,701۔ تو چلیے الفاظ کو شروع کرتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے اللہ۔ قرآن کریم میں یہ لفظ 2702 مرتبہ آیا ہے، اور یہ اسم اعظم ہے، ہمارے پیارے خالق و مالک کا نام ہے، اور اس کو یاد کرنے کی بھی آپ کو ضرورت نہیں۔ لفظ اللہ آپ نے ایک دفعہ ادا کر دیں تو اور اس کو سمجھ لیں، آپ کو یقیناً پتہ ہوگا تو گویا 2702 قرآن کے الفاظ آپ کے علم میں پہلے سے تھے۔ دوسرا لفظ ہے ماں، میم الف زبر ماں۔ اس کے 6 کے قریب معانی ہوتے ہیں جن پر میں مستقل ویڈیو بنا چکا ہوں، اوپر آئی بٹن میں اس کا لنک آ رہا ہوگا، اس کو دیکھ لیں اگر تفصیل چاہتے ہیں۔ خلاصتاً یہ ہے کہ ماں کا کبھی ترجمہ ہوتا ہے جو، اور کبھی اس کا ترجمہ ہوتا ہے کیا، اور کبھی اس کا ترجمہ ہوتا ہے نہیں۔ یہ لفظ قرآن کریم میں 2155 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ تیسرا لفظ ہے انا۔ انا کا ترجمہ ہے بے شک۔ ان اللہ، بے شک اللہ، غفور الرحیم، بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ تو انا لفظ قرآن کریم میں بار بار آیا ہے، اور
کل 1532 مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ آپ نے اگر لفظ انا کو ایک مرتبہ یاد کر لیا اور یہ سمجھ لیا کہ اس کا ترجمہ ہے بے شک، تو گویا آپ نے 1532 قرآن کے الفاظ سمجھ لیے۔ چوتھا لفظ ہے کانا۔ کانا کا ترجمہ ہے تھا۔ کان ایک آسان سا لفظ ہے، اردو میں بھی ہم کان استعمال کرتے ہیں، مگر وہ الگ چیز ہے، وہ ایک جسم کا ایک عضو ہے، اس کو عربی میں اذن کہتے ہیں۔ لیکن عربی میں جو لفظ کانا ہے اس کا ترجمہ ہے تھا۔ قرآن کریم میں یہ لفظ 1361 مرتبہ آیا ہے۔ پانچواں لفظ ہے الذین۔ آپ نے بار بار قرآن کریم میں یہ لفظ دیکھا ہوگا، آج اس کا ترجمہ بھی یاد کر لیں۔ الذین کا مطلب ہے جو لوگ، اور یہ لفظ قرآن کریم میں 1080 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ چھٹا لفظ ہے رب۔ یہ تو بڑا ہی مشہور لفظ ہے، پروردگار اور پرورش کرنے والے کو کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں یہ لفظ 970 بار آیا ہے، اور اس لفظ پر بھی الحمدللہ میری مکمل ویڈیو موجود ہے، اوپر آئی بٹن میں اس کا لنک آ رہا ہوگا، آپ یہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ رب کس کو کہتے ہیں۔ ساتواں لفظ ہے من۔ میم نون زبر من۔ من اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، مگر وہ الگ لفظ ہے، میرا من نہیں کر رہا۔ عربی میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے من، اس کا ترجمہ ہوتا ہے جو، یا اس کا ترجمہ ہوتا ہے کون۔ جو سے مراد جو شخص۔ ماں کا ترجمہ بھی جو ہوتا ہے، مگر وہ جو چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور من کا مطلب ہوتا ہے جو شخص۔ قرآن کریم میں یہ لفظ 823 مرتبہ آیا ہے۔ آٹھواں لفظ ہے الا۔ الا بھی آپ نے بار بار قرآن کریم میں دیکھا ہوگا، اور یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ الا یہ کہ آپ نے یوں کہا، الا یہ کہ آپ یوں کہیں، تو یہ الا استثناء کے لیے آتا ہے۔ اس کا اردو ترجمہ ہے سوائے، سوائے زید کے، سارے لوگ آ گئے سوائے زید کے، تو ہم اس کو عربی میں کہیں گے جاء القوم الا زید۔ تو قوم تو پوری آ گئی سوائے زید کے، زید نہیں آیا، تو الا استثناء کے لیے آتا ہے۔ قرآن کریم میں یہ لفظ 666 مرتبہ آیا ہے۔ نواں لفظ ہے ان۔ الف نون زیر ان، اس کا اردو ترجمہ ہے اگر، اور قرآن کریم میں یہ لفظ 628 دفعہ آیا ہے۔ 10واں لفظ ہے ان۔ الف نون زبر ان، اس کا اردو ترجمہ ہے کہ، اور یہ لفظ قرآن کریم میں 576 مرتبہ آیا ہے۔ 11واں لفظ ہے اذا، اور اذا کا اردو ترجمہ ہے جب، یعنی جب ہم کو کہنا ہو جب، تو ہم عربی میں کہیں گے اذا۔ اذا قرآن کریم میں 454 بار آیا ہے۔ 12واں لفظ ہے یوم۔ مالکی یوم الدین۔ لفظ یوم کا اردو ترجمہ ہے دن، اور یوم بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، یوم فلاں، یوم فلاں آپ نے اردو میں سنا ہوگا، تو یہ یوم اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ عربی زبان سے آیا ہے۔ اس کا اردو ترجمہ ہے دن، فارسی میں اس کو کہتے ہیں روز، انگریزی میں کہتے ہیں ڈے۔ اچھی طرح واضح ہو گیا ہوگا۔ اس کو قرآن کریم میں ہم اگر گنیں تو یہ 393 مرتبہ آیا ہے۔ 13واں لفظ ہے یا۔ یا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، مگر وہ الگ لفظ ہے، یا تو آپ یوں کر لے یا یوں کر لے، وہ ایک الگ لفظ ہے۔ عربی میں یہی لفظ آیا ہے، اور اس کا اردو ترجمہ ہے اے۔ کسی کو بلانے کے لیے جب ہم کہتے ہیں تو ہم یا کو اے کے معنی میں اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، جیسے یا اللہ، اے اللہ، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم۔ یا کا لفظ قرآن کریم میں 361 مرتبہ آیا ہے۔ اگر ہم ان تمام اعداد کو جمع کر لیں تو یہ بنتے ہیں کل 13,701، یعنی اگر ہم یہ 13 الفاظ اچھی طرح یاد کر لیں، اگر آپ کے ذہن میں ان میں سے کوئی لفظ اچھی طرح ابھی پختہ نہیں ہوا تو اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیں، سہبارہ دیکھیں، تا وقت کہ یہ 13 الفاظ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائیں۔ اگر آپ نے یہ 13 الفاظ سمجھ لیے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے قرآن کریم کے
13,701 الفاظ آج کی اس ویڈیو کو دیکھنے کی وجہ سے الحمدللہ سمجھ میں آ گئے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو، یہ سلسلہ پسند آیا ہوگا۔ میرے حق میں دعائے خیر کیجیے گا اگر آپ کو اس ویڈیو سے کوئی فائدہ ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس محنت کو، اس کاوش کو قبول فرمائے اور دارین میں ہمارے لیے نیک بختی اور سعادت کا ذریعہ بنائے۔ اب اجازت چاہوں گا، ملتے ہیں انشاءاللہ جلد ہی ایسی ہی کسی مفید ویڈیو کے ساتھ، جس میں ہم عربی کا سفر آگے بڑھائیں اپنا، اور قرآن فہمی کے سفر کو ہم مزید ترقی پذیر کر سکیں۔